السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خوابوں کی تعبیر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی بندہ خواب میں آوازیں سنتا ہے جانوروں کی یا انسانوں کی، اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا اور جانوروں کا خواب میں آواز دینا اس موضوع کے لیے غم اور مصیبت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس کو کسی دور کی جگہ سے آواز دیتے ہیں، اگر اس نے جواب دیا تو دلیل ہے کہ جلدی مرے گا، اور اگر دیکھے کہ جواب نہیں دیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ رونے کی آواز آتی ہے تو دلیل ہے کہ خوش ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے نالا سنا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی ناخوش بات سنے گا، اور اگر دیکھے کہ زاری کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر گالی کی آواز سنے تو اس کو مکروہ بات پہنچے گی اور جلدی زائل ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑے کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ وہ خوشخبری سنے گا، اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ ضرور اس کو کوئی مکروہ بات پیش آئے گی، کیونکہ چوپائے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اگر گدھے کو آواز کرتے ہوئے سنے تو دلیل ہے کہ کسی دشمن اور جاہل سے فریاد اور شناعت سے سنے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے، اور اگر دیکھے کہ اونٹ آواز دیتا ہے تو دلیل ہے کہ حج کو جائے گا یا تجارت سود اور نفع کے ساتھ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ بکری بولتی ہے تو دلیل ہے کہ کسی بزرگ سے اس کو خیر اور منافعت پہنچے گی، اور اگر بکری کے بچے کی آواز سنے تو خوشی شاطر نعمت کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں سنے کہ شیر دہاڑتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے خوف اور ترس کھائے گا، اور اگر چیتے کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ اس کو جنگ اور خصومت پڑے گی، اور اگر دیکھے کہ چیتا آواز کستا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی اس پر غصہ اور غرور کرے گا، اور اگر دیکھے کہ بھیڑیا آواز دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ گیدڑ آواز کرتا ہے تو عورتوں کی طرف سے غم اندیشہ پہنچے گا، اور اگر لومڑی کو آواز کرتے سنے تو دلیل ہے کہ کوئی جھوٹا آدمی اس کے ساتھ مکروہ ہیلا کرے گا، اور اگر بلی کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ اس کو چور سے خوف ہوگا، اور اگر شتر مرغ کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ کسی پوشیدہ آدمی کی خبر سنے گا، اور اگر مرغ کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ جوان مرد کی خبر سنے گا، اور اگر چغد کی خبر سنے تو دلیل ہے کہ اندوہ اور مصیبت کی خبر سنے گا۔ اگر چغد کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ اندوہ اور مصیبت کی خبر سنے گا، اور اگر الو کو آواز دیتا سنے تو بھی یہی دلیل ہے کہ، اور اگر فاختہ کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ جھوٹی خبر سنے گا، اور اگر چکور کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ باجمال عورت کی خبر سنے گا، اور اگر طاؤس کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ عجمی بادشاہ کی خبر سنے گا، اور اگر کلنگ کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ درویش مرد کی خبر سنے گا، اور اگر لک لک کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ دیہاتی مرد کی خبر سنے گا اور اس سے خوش ہوگا، اور اگر پہاڑی چکور کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ نیک عورت کی آواز سنے گا، اور اگر بہت سے چکوروں کی آواز سنے تو پردہ نشین عورت کی خبر سنے گا، اور اگر دیکھے کہ کوے کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ حرام اور مرد کی خبر سنے گا، اور اگر چڑیا کی آواز سنے تو خوشخبری سنے گا، اور اگر بلبل کے نغمے سنے تو مطرب یا نوحہ گر کی خبر سنے گا، اور اگر ساز کی آواز سنے تو بھی مطلب یا نوحہ گر کی آواز سنے گا، اور اگر مرغابی کی آواز سنے تو دلیل ہے کہ اس کو غم اندوہ پہنچے گا، اور اگر بطخ کی آواز سنے تو اس کے اہل میں سے کسی پر مصیبت آئے گی، اور اگر مرغ کے بچوں کی آواز سنے تو ماتم اور مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سب مرغوں کی آواز کو خواب میں سننا نیک ہے، مگر وہ مرغ کے جس کی آواز فعال ملاتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز اندوہ اور مصیبت ہے، اور سانپ کی آواز دشمن سے ترس اور خوف ہے، لیکن زمدور اور ٹڈی کی آواز ڈر اور خوف پر ہے، اور چھپکلی کی آواز دلیل ہے کہ کسی جگہ پر اترے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ آسمان سے یا زمین سے یا ہوا سے خوفناک آواز آتی ہے تو بادشاہ پر غم و اندوہ اور مصیبت کی دلیل ہے، اور ہر چند خیر اور شر کی تعبیر دینے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔